ہیں سلفی کون حضرات ہیں، ان کے نظریات اور خیالات کیا ہیں، اہل السنہ والجماعہ سے ان کا بنیادی اختلاف کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سوال سمجھو، سلفی کون حضرات ہیں، ان کے نظریات اور خیالات کیا ہیں، اہل السنہ والجماعہ سے ان کا بنیادی اختلاف کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سلفی دو ہیں، ایک سلفی ہیں سعودیہ والے، اور سعودیہ والے بھی آنکھ بند کر کے نہیں، بلکہ فقہ میں جو حنبلی ہیں، فقہ میں جو حنبلی ہیں اور علم کلام میں سلفی ہیں، ایک سلفی تو وہ ہیں، اور دوسرے سلفی وہ ہیں جو فقہ میں ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کے ائمہ الگ ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ غیر مقلد دنیا میں کوئی نہیں، تقلید کے بغیر تو 4 قدم دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، ہر معاملے میں تقلید کرنی ہے، تقلید کے بغیر، فالوئنگ کے بغیر تو آپ دنیا میں جی نہیں سکتے۔ جتنے سائنسدان ہیں ان کو فن سائنس جہاں تک پہنچا ہے اس کی فالوئنگ کر کے فن کو آگے بڑھانا ہے۔ جتنے آہنگر ہیں، لوہار ہیں، تو لوہاری کا فن جہاں تک پہنچا ہے اس کا فالو کر کے آگے بڑھانا ہے۔ جتنے زرگر ہیں، سونے سنار ہیں، سناری کا فن چلتا چلتا جہاں تک پہنچا ہے اس کی فالوئنگ کر کے ہی آگے بڑھنا ہے۔ جتنے بڑھئی ہیں، کارپینٹر، فن جہاں تک پہنچا ہے وہاں سے اس کو بڑھانا آگے ہے، اس کا فالوئنگ کرنی ہے۔ جتنے راج معمار ہیں، مکانات تعمیر کرنے والے ہیں، تو یہ فن جہاں تک پہنچے ہیں وہاں سے اس کی فالوئنگ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ بچہ جب تک باپ کی انگلی نہ پکڑے کھڑا ہو کر چل نہیں سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ تو دماغ میں سے نکالو کہ دنیا میں کوئی غیر مقلد ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کو تقلید تو کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ شیعہ غیر مقلد ہیں، ارے شیعہ تو سب سے پکے مقلد ہیں۔ تم کہو گے کہ اسماعیلی فرقہ غیر مقلد ہے، کہاں سے غیر مقلد ہوگا، وہ سب سے زیادہ مقلد ہے۔ تم کہو کہ آغا خانی غیر مقلد ہیں، کہاں سے غیر مقلد ہوں گے، وہ سب سے زیادہ مقلد ہیں۔ تم کہو گے قادیانی غیر مقلد ہیں، کہاں سے غیر مقلد ہوں گے، وہ سب سے زیادہ مقلد ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے پر یہ جو غیر مقلدین کہا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ اس مضمون کو سمجھو۔ پھر ان کو غیر مقلدین کیوں کہا جاتا ہے؟ تقلید کے لیے 4 امام جو طے ہوئے ہیں ان کی یہ تقلید نہیں کرتے۔ پھر وہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ان کے اپنے امام ہیں، ان کی اپنی فقہ ہے جو فقہ ظاہری کہلاتی ہے، ان کے اپنے کتابیں ہیں، اپنے ائمہ ہیں، وہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور 4 اماموں کے ماننے والے تو ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، ضرورت کے وقت دوسری فقہ سے مسائل لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے ہیں۔ یہاں تو میرے پاس کوئی آیا نہیں ابھی، لیکن لندن میں میری مسجد میں بہت شوافے ہیں، وہ مسئلے مجھ سے ہی پوچھتے ہیں، میں ان کو ان کی فقہ کے مسئلے بتاتا ہوں، وہ اس پر عمل کرتے۔ بلکہ لندن کی مسجد میں ایسے مسئلے میں بیان میں انہیں بتلاتا ہوں کہ دیکھو حنفی جو ہے اس کے نزدیک نصف سا آدھا سا صدقۃ الفطر ہے، اور شافعی ہے تو اس کو 1 سا صدقۃ الفطر دینا ہے۔
اور یہ جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں، جو اصحاب ظواہر کہلاتے ہیں، یہ اپنے خول میں سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے۔ وہ جو ان کے اپنے ائمہ ہیں، ان کی جو اپنی فقہ ہے، اسی میں منحصر رہیں گے، اس سے کبھی نکل نہیں سکتے ہو۔ تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ آج تک اتنی میری عمر ہوئی، کسی ظاہری نے، کسی غیر مقلد نے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ شوافی بھی پوچھتے ہیں، حنابلہ بھی پوچھتے ہیں، سب پوچھتے ہیں، مگر یہ قوم نہیں پوچھے گی۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں سبھی پڑھتے ہیں۔ شافی تو بہت ہوتے ہیں، کیرالہ، مدراس، سارے شوافی سب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہیں۔ مالکی بھی آتے ہیں، تھوڑے آتے ہیں، سوڈان سے، دوسرے ملکوں سے مالکی آتے ہیں، حنبلی بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، سب آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی۔ قرآن و حدیث تو مشترک سرمایہ ہے، اہل حق کا مشترک سرمایہ ہے۔ اور دیوبند میں قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں، اس سے امام شافعی کیسے سمجھ رہے ہیں وہ بھی ہم بتلاتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے امام شافعی علیہ الرحمہ اس طرح سے مسئلہ نکال رہے ہیں، اور اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ اس طرح مسئلہ نکال رہے ہیں، دیکھو اسی حدیث سے امام مالک اس طرح مسئلہ نکال رہے ہیں، ان سب کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن کوئی غیر مقلد نہیں آئے گا ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے، اور اگر آئے گا تو چور بن کر آئے گا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، جب تک پڑھے گا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیوں بھئی؟ یہ چور کیوں بن رہا ہے؟ شافعی دھڑلے سے اپنا شافعی ہے، دارالعلوم کا طالب علم ہے، اپنے مسلک پر عمل کر رہا، مالکی ہے، اپنے مسلک پر عمل کر رہا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا میں مالکی ہوں۔ اور یہ جو اصحاب ظواہر ہیں جن کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند داخلہ لیں گے تو چور بن کر داخلہ لیتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ وہ غیر مقلد ہے۔ معلوم ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ بہرحال بات میرے بھائیو دوسری طرف چلی گئی۔ پہلے تو یہ ذہن صاف کر دو کہ کوئی غیر مقلد ہو کر دنیا میں جی لے ناممکن ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، ہر ایک کو جو پہلے گزرے ہیں ان کی فالوئنگ کرنی ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ چار امام جو تقلید کے لیے رمزی طور پر مقرر کیا گیا، یہ ان چار کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے الگ امام ہیں ان کے جو اصحاب ظواہر کہلاتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے یہ غیر مقلد کہلاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ ان چار اماموں کی تقلید جو کرنے والے ہیں ان سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ یہ بات پہلے ذہن میں صاف کر لو اور دماغ سے یہ بات نکالو کہ تقلید کے بغیر گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اور صفات کے مسئلے میں فقہ میں تو ہیں یہ غیر مقلد۔ غیر مقلد کہنے کے بجائے یہ کہو اصحاب ظواہر، ان کا پرانا نام تھا اصحاب ظواہر، تو فقہ میں ہے اصحاب ظواہر، اور علم کلام میں ہے سلفی۔ تو ایک وہ سعودیہ والے سلفی ہیں، فقہ میں ہیں وہ حنبلی، اور علم کلام میں ہے سلفی۔ اور ایک سلفی ہیں جو فقہ میں ہے ظاہری، اور علم کلام میں ہے سلفی۔ تو جب دو طرح کے سلفی ہیں تو پھر یہ جو سوال ہے کہ ہم میں اور سلفیوں میں کیا فرق ہے، وہ فرق دو طرح سے بیان کرنا پڑے گا، یہ سلفی اور یہ سلفی۔ بلکہ اور سنو، کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو ہم دو ساتھی تھے اور ہمارے دو کی فیملیاں تھی، چار ہمارا ایک کمرہ تھا۔ ایک دن ہمارے گھر والوں نے کہا ہم کھانا نہیں پکائیں گے۔ ہم نے ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو تم دونوں کو جھگڑنا نہیں ہے، حج میں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، تمہارا جس دن جی چاہے کہ تم کھانا نہیں پکانا ہم سے کہہ دو، ہم پکائیں گے، باقی جھگڑنا نہیں، تمہیں برتن دھونا ہے، یہ ہے وہ، جھگڑا نہیں کرنا، تمہارا من کہے پکاؤ برتن دھو، نہیں ہم سے کہو ہم پکائیں گے، ہم برتن دھوئیں گے۔
تو ایک دن دونوں متفق ہو گئی اور دونوں نے کہہ دیا آج ہم کھانا نہیں پکائیں گے. تو ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا مول صاحب کیا کریں گے؟ ارے میں نے کہا ابھی انتظام کرتا ہوں. چلو نیچے اترے، لمبے لمبے وہاں مکے میں پاؤ ملتے ہیں تو 4 پاؤ خریدے، اور گوشت کا تو وہاں ٹھکانا نہیں. اللہ جانے کہاں کی ذبیحے آتے ہیں، اللہ جانے. ایک مرتبہ ہم مکے سے مدینہ جا رہے تھے بس میں، ایک ہوٹل آئی، وہاں ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور کھانا بھی کھانا تھا، تو بس رکی. تو جا ہوٹل میں ہم کھانا کھانے بیٹھے تو لوگوں نے کہا بھئی چکن لاؤ. تو وہ جو ہوٹل کا ملازم تھا وہ پاکستانی تھا، اس اردو میں وہ زور سے چلایا امریکن مرغی کھاؤ، امریکن مرغی کھاؤ. سب لوگ سمجھ گئے، اس نے کہا بھائی مرغی نہیں چاہیے، چکن فش لا. اس نے اردو میں اعلان کر کے سب کو بتلا دیا حاجیوں کو، گمائیاں مرغیاں امریکہ کی. تو اللہ جانے وہ کہاں سے منگواتے کیا کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھئی ہم چکن تو لیتے نہیں، اور گوشت کا بھی حال یہی. جب پہلی مرتبہ میں حج میں گیا تو بالکل شروع مکہ مکرمہ پہ ہم پہنچے، تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ جو مرغیوں کا فارم ہے اس کو عربی میں دواجن کہتے ہیں. میں نے کہا چلو کسی دواجن پر جا کر کے. تو ہم ایک دواجن پر گئے، مرغیوں کے فارم پر گئے. وہاں مرغیاں پنجرے میں بھری ہوئی ہیں، آپ چوز کیجئے اور ایک مرغی دیجئے. تو 6 ریال کی، اور وہ ذبح کر کے گرم پانی میں ڈالے گا، پٹ 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 اس کے پر نکالے گا اور آپ کو دے دے گا. ہم نے تقریباً 10-15 منٹ ہم کھڑے رہے، وہ یہی باتیں کر رہا آپس میں، جسے مرغی دی جو پکڑ کاٹ کے ڈال دی. 15 منٹ میں میرے خیال سے اس نے 10-15 مرغیاں ذبح کی ہوں گے. ایک مرتبہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑتی، باتیں کر رہا ہے، کاٹ رہا ڈال رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا اذبح بالتکبیر والسلخ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر اور پھر کھال نکال کر دے. گرم پانی میں ڈال کر پر نہیں نکالنا، اس کی کھال نکال دے. تو عربی کا جملہ میں نے اس سے کہا اذبح بالتکبیر والسلخ. تو اس نے کہا 7 ریال. سب سے 6 ریال لیتا تھا، ہمارے لیے 1 ریال بڑھا دیا تکبیر کہنے کی، کہا 7 ریال. ہم نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، وہ پر نکالے گا تو تھوڑا وقت لگے گا، چلو 1 ریال زیادہ ہے. تو ہم نے ایک مرغی چوز کر کے دی، تو اس نے منڈی پکڑی اور منڈی پکڑ کر کہنا لگا اذبح بالتکبیر والسلخ. ہم نے کہا کباڑا کر دیا اللہ کے بندے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ذبح کس طرح کیا جاتا ہے. جو میں نے جملہ کہا اسی جملے سے اس نے ذبح کر دی. آخر اس کے 7 ریال دیے اور وہ مرغی وہیں چھوڑی اور دوسری زندہ مرغی لے کر گھر آ کر ذبح کی. تو اس لیے ان کے جانور جو وہ خود ذبح کرتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے جو میں نے اپنا تجربہ بتلایا. اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی ہم گوشت تو لیتے نہیں، نہ مرغی کا نہ چرگی کا. مچھلی کا ڈبہ لو، پکی ہوئی مچھلی ڈبوں میں آتی ہے، تو ایک دکان پر سے مچھلی کا ڈبہ ہم نے لکھا تو اس پر لیبل لگا ہوا تھا مذبوح علی طریقۃ الاسلام. اس ڈبے پر یہ لیبل لگا ہوا تھا مذبوح علی طریقۃ الاسلام، اسلامی طریقے پر ذبح کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. خیر ہم لائے، ہم نے ڈبہ کھولا، گرم کیا، آدھا ان کو دیا، آدھا ہم دونوں نے لیا. 2 پاؤ ان کو دیے، 2 ہم نے لیے، کھانا شروع کیا. وہ 2 کہنے لگے ہمیں تو اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے کہا بھئی یہ کون سا وعدہ تھا کہ تمہیں اچھا لگے گا ایسا پکا کے دیں گے؟ ایسا تو ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا. اچھا لگے تو کھاؤ، نہ لگے اچھا لاؤ ہمیں دے دو ہم کھا لیں گے. انہوں نے دے دیا تو ہم سب کھا گئے. پھر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کھانا نہیں پکائیں گے.
ہم نے کہا جب بھی کہو گے ہم تو ایسا ہی پکا کر لا کے کھلائیں گے. لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائیوں، اصل جو سلفیت ہے وہ علم کلام کا ایک مسلک ہے اور صفات باری کا مسئلہ ہے. غیر مقلدیت اور ظاہریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مگر آج کل لوگوں نے سلفیت کو غیر مقلدین پر لیبل لگا دیا، سلفی یعنی غیر مقلد. حالانکہ سلفی علم کلام کا مسئلہ تھا اور صفات سے تعلق تھا اس کا، مسائل فقہیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. مگر جیسے مچھلی کے ڈبے پر لیبل ہے مذبوح علی طریقۃ الاسلام، انہوں نے بھی اپنی جو عدم تقلید ہے، ظاہریت ہے، غیر مقلدیت ہے، اس پر لیبل لگا دیا سلفی ہے، سلفی. تو اب یہ سب چوں چوں کا مربع ہو گیا ہے. میں کون سے سلفی میں فرق بتاؤں اور کون سے بیان کروں؟ اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہے اور اتنا گول گپا ہو گیا ہے. چلو، یہ وہ سلفی جو غیر مقلدین ہیں اور انہوں نے اپنی غیر مقلدیت پر سلفیت کا لیبل چپکایا ہے. ان میں اور اہل سنہ والجماعہ میں کیا فرق ہے وہ سمجھاؤں. 4 فرق ہیں اور 2 اس کے نتیجے ہیں. بہت کھول کر واضح کر کے سمجھاؤں، سمجھو اسے. پھر ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، لیکن بات سمجھاؤں اسے سمجھو. کوئی اشکال رہے بولو. دیکھو میرے بھائیو، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ قرآن کریم حجت. قادیانی بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، شیعہ بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے. اصلی قرآن 40 پارے کا ہے، 10 پارے امام غائب لے گئے ہیں. وہ سب کہتے ایسا ہی ہیں، مگر وہ قرآن کو حجت مانتے ہیں. قرآن کے بعد کوئی اور چیز حجت ہے یا نہیں، یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. قرآن حجت ہے، اس میں کوئی امت میں جھگڑا نہیں. تمام فرقے مسلمان کہلانے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، جیسے قادیانی مسلمان نہیں ہیں مگر وہ بھی متفق ہیں. قرآن کریم کے بعد کوئی چیز حجت ہے یا نہیں. ایک فرقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن کے بعد کوئی چیز حجت نہیں، بس قرآن ہی حجت ہے. دوسری تمام امت نے کہا کہ نہیں، قرآن کے بعد حدیثیں بھی حجت ہے. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل القرآن، قرآن ماننے والے. بتاؤ میرے بھائیو، یہ نام صحیح ہے؟ قرآن کو تو ساری امت مانتی ہے، تم اکیلے اہل القرآن کیوں ہو گئے؟ اہل القرآن کا مطلب ہے منکرین حدیث. وہ اپنے آپ کو جو اہل القرآن کہتے ہیں تو اس کا اہل القرآن کا مطلب ہے حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والے. وہ حدیث کی تاریخی حیثیت کا انکار نہیں کرتے کہ یہ بخاری مسلم لوگوں نے ویسے گھڑ ڈالی ہیں، ایسا نہیں. وہ مانتے ہیں کہ یہ حضور ہی کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ اسلامی، قانون اسلامی صرف قرآن میں سے لیا جائے گا، حدیثوں سے قانون اسلامی مسائل فقہیہ اخذ نہیں کیے جائیں گے. حدیثوں کی حیثیت بزرگوں کے ملفوظات جیسی ہے کہ پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ. وہ مصدر تشریع نہیں ہے، قانون سازی کا ماخذ نہیں ہے. قانون سازی کا ماخذ فقط قرآن. ان کے کیا دلائل ہیں، چھوڑو اس دلائل. تو انہوں نے کہا ہم اہل قرآن ہیں، ہم صرف قرآن مانتے، اس سے نیچے حدیث کو حجت نہیں مانتے. دوسری پوری امت نے کہا کہ نہیں، قرآن کے بعد آگے ایک چیز اور حجت ہے. وہ کیا ہے؟
یہ جو اصحاب ظواہر ہیں، جو سلفی حضرات ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دوسری چیز حدیث حجت ہے، قرآن اور قرآن کے بعد حدیث حجت ہے، اور انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، جیسے انہوں نے نام رکھا تھا اہل القرآن، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث۔ کیوں بھئی تمہیں اہل الحدیث کیوں ہو گئے؟ کتنی کتابیں تم نے حدیث کی لکھی ہیں، ایک کتاب نہیں لکھی، وہ تھے ہی نہیں، تو فرقہ نیا پیدا ہوا ہے، تو کہاں سے تم ہو گئے اہل الحدیث؟ جیسے انہوں نے اہل القرآن اپنا نام رکھا تھا، انہوں نے اہل الحدیث نام رکھا۔ دوسری امت نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم کے بعد سنت حجت ہے، حدیث نہیں، حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل السنہ والجماعہ۔ انہوں نے کہا ہم سنت کو ماننے والے ہیں، قرآن کے بعد میں سنت حجت ہے، حدیث نہیں۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث کہتے ہیں وہ قول، فعل اور حالت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، حضور کا ارشاد، حضور کا کیا ہوا کام، اور حضور کی حالت کہ حضور کے بال ایسے تھے، داڑھی ایسی تھی، یہ حدیث کے معنی ہے۔ اور سنت کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ جس پر ہر مسلمان کو چلنا ہے۔ اب سنو، تین قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی، بعض چیزیں وہ ہیں جو حدیث بھی ہیں اور حجت بھی ہیں۔ تمام وہ حدیثیں جو معمول بہا ہیں وہ سب حدیثیں بھی ہیں، سنت بھی ہیں، اس پر چلنا ہے۔ اور جو حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے وہ نہیں ہیں، یا وہ حدیثیں جو منسوخ ہو گئی ہیں، یہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ یا وہ کام حضور نے بیان جواز کے لیے کیا ہے تو حدیثیں ہیں، سنت نہیں، کرنے کے لیے نہیں۔ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے، سنت نہیں۔ حضور کبھی بیوی صاحبہ کو حالت حیض میں اپنے ساتھ لٹاتے تھے، یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کو چومتے تھے، یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ یہ سب مسائل کے وضاحت کے لیے یہ سب حضور کے عمل ہیں، اور زندگی میں ایک دو مرتبہ کے کیے ہوئے عمل ہیں، ہمیشہ نہیں کیے۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضور کے ان عملوں پر صحابہ نے کبھی عمل نہیں کیا۔ صحابہ کا زمانہ 100 سال کا ہے، ایک صحابی سے یہ بات مروی نہیں ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو، حالت حیض میں بیوی کو اپنے ساتھ لٹایا ہو، روزے میں بیوی کو چوما ہو۔ صحابہ کا ان حدیثوں پر عمل نہ کرنا دلیل ہے کہ یہ حدیث ہیں، سنت نہیں ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین نہیں ہے۔ تو وہ حدیثیں جو معمول بہا ہیں، وہ حدیثیں بھی ہیں، سنت بھی، اور وہ حدیثیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، جیسے حضور کی 9 بیویاں، اور 9 میں حصر نہیں، 9 سے زیادہ اگر حضور کرنا چاہتے تو حضور کے لیے اجازت تھی، اور امت کے لیے صرف 4 تک، 4 سے زیادہ 5ویں بیوی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے جو 9 کی ہیں یا اس سے زیادہ حضور کے لیے جائز تھی، یہ حکم حضور کے ساتھ خاص تھا، لہذا وہ حدیث تو ہے۔ حضور کا 9 بیویوں سے نکاح کرنا یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ سنت جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے وہ 4 بیویاں۔ چنانچہ حدیثوں میں 2 واقعے ہیں۔ حضرت غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں،
تو حضرت غیلان بھی مسلمان ہوئے اور 10 بیویاں مسلمان ہو گئی. تو حضور نے فرمایا ان 10 میں سے 4 منتخب کر کے روک لو، باقی 6 کو الگ کرو. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے حدیثوں میں. ایک صحابی مسلمان ہوئے، ان کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں. حضور نے ان سے بھی یہ کہا کہ 4 رکھ کر باقی الگ کرو. ایسا ایک تیسرا واقعہ بھی ہے فیروز دیلمی کا کہ وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں. حضور نے ان سے کہا ایک کو چوز کر لو رکھو، ایک کو الگ کرو. یہ سب واقعات ہیں. معلوم ہے امت کے لیے یہ احکام ہے، یہی سنت ہے، یہی طریقۃ المسلوکۃ فی الدین ہے، اور وہ حکم حضور کے لیے خاص ہے. سورہ احزاب میں ایک آیت ہے، وہاں اشارہ ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین. وہ لمبی آیت ہے، اسے پڑھوں گا اور ساری سمجھاؤں گا تو کہیں سے کہیں مضمون چلا جائے گا. نکاح کے معاملے میں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے، مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے. یہ سورہ احزاب میں ایک آیت میں اشارہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں کچھ احکام حضور کے لیے الگ ہیں، مخصوص ہیں. بہرحال اس قسم کی حدیثیں جو مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے عمل کیا ہے، یا حضور کے مخصوص احکام ہیں، یا اسلام کے دور اول کے احکام ہیں اور وہ منسوخ ہو گئے ہیں، وہ سب حدیثیں ہیں، سنت نہیں. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. کبھی 2 حدیثیں ہوتی ہیں، اس میں پہلے کی کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے، یہ طے کرنے میں فقہا میں مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے. جس کی جو رائے ہے اس پر عمل کرے گا. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین زور سے کہی ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو حضور نے آمین زور سے کہی ہے، یہ یمن سے ایک نواب زادے مسلمان ہو کر آئے تھے حضور کے پاس دین سیکھنے کے لیے، اور وہ حضور کے پاس 20 دن ٹھہرے تھے. ان کی تعلیم کے لیے حضور نے زور سے آمین کہی تھی. یہ نماز کی سنت نہیں ہے. دوسرے 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کی سنت ہے. اب ایک چیز کے سمجھنے میں اختلاف ہوا. حضور نے آمین زور سے کہی ہے، کیوں کہی؟ 2 امام کہتے ہیں کہ یہ اس آنے والا جو نو مسلم آیا ہے اس کی تعلیم کے لیے زور سے کہی ہے. دلیل یہ ہے کہ اسی حضرت وائل کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ سمعتہ وانا فی الصف، اتنی زور سے حضور نے آمین کہی کہ میں حضور کے بالکل پیچھے پہلی صف میں تھا تو میں نے سن لی. معلوم ہے اتنی زور سے کہی. اسی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے آمین زور سے کہی 3 مرتبہ. حافظ ابن حجر جو بخاری شریف کے شارح ہیں، جن کا مذہب ہے آمین بالجہر سنت ہے، انہوں نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ 3 نمازوں میں حضور نے جہرن آمین کہی. وہ 20 دن ٹھہرے ہیں، 20 میں 100 نمازیں ہوتی ہیں، روزانہ کی 5 نمازیں. چلو سیدھی نمازوں کو نکال دو تو 3 نمازیں تو جہری ہیں، تو 60 نمازیں ہوتی ہیں، ان میں سے صرف 3 نمازوں میں حضور نے جہرن آمین زور سے آمین کہی. یہ حدیث ہی میں سب کچھ ہے. اس کی بنیاد پر 2 اماموں نے کہا کہ حضور نے جو زور سے آمین کہی تھی وہ نماز کی اصلی سنت نہیں ہے، آنے والے نو مسلم کی تعلیم کے لیے. ایک مرتبہ بصرے سے ایک وفد آیا حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر خلیفہ تھے، بصرے سے وفد آیا نماز سیکھنے کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا میرے ساتھ نماز پڑھو، اور نماز پڑھائی تو سب جہرن پڑھایا، ثنا بھی جہرن، رکوع سجدے کی تسبیحیں بھی جہرن، سب جہرن پڑھایا تاکہ یہ لوگ وفد آیا وہ سیکھے نماز.
تو اب کوئی ثنا بھی جہرن پڑھنے لگے گا حضرت عمر نے پڑھی تھی، ارے حضرت عمر نے پڑھی تھی ان لوگوں کی تعلیم کے لیے، وہ نماز کی اصل سنت تھوڑی تھی۔ تو دو امام یہ کہتے ہیں کہ حضور نے بے شک جہرن آمین کہی ہے، مگر یہ نو مسلم جو آئے ہیں ان کی تعلیم کے لیے کہی ہے، اور اتنی زور سے کہی ہے کہ پہلی صف میں وہ کھڑے تھے وہ سن لیں، اور صرف 3 نمازوں میں کہی ہے، ساری نمازوں میں نہیں کہی۔ دوسرے دو امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستقل نماز کی سنت ہے، ایک مرتبہ حضور نے آمین کہی ہے، عورتوں کی سب میں عورتوں نے سنی، ام الحسین یہ خاتون ہے انہوں نے سنی۔ بہرحال ان کے پاس بھی قرائن ہیں، جو دوسری رائے رکھتے ہیں ان کے پاس بھی قرائن ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نماز کی اصلی سنت ہے۔ بھی تمہاری رائے ہے تو تم کہو زور سے، ہماری رائے ہے ہم آہستہ کہیں گے، یہ جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ تو ایسا طے کرنے میں اختلاف ائمہ میں ہوتا ہے، اور ہر ایک کی جو اوپینین ہے وہ اس کی ہے، میری جو رائے ہے وہ میری ہے، ان کی رائے میں کیسے مانوں گا، اور میری رائے یہ کیسے مانیں گے؟ تو ائمہ جو مجتہدین ہیں ان میں جس امام کی جو رائے ہے اس کے فالوور اس پر عمل کریں گے، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اسی طرح سے کبھی یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ پہلے کی روایت کون سی ہے، یہ ہے یا یہ؟ جیسے حدیثوں میں نماز میں رفع یدین کی بھی روایتیں ہیں، اور نہایت مضبوط پکی اور سچی روایتیں ہیں، اور ترک رفع کی کہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع ہو، آگے کہیں رفع نہ ہو، ایسی بھی روایتیں وہ تھوڑی ہیں مگر وہ بھی صحیح ہیں۔ اب اختلاف اس میں ہوا کہ پہلے کون سا عمل تھا، بعد میں کون سا؟ دو اماموں نے، امام ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے رحمہم اللہ، یہ طے کیا کہ پہلے رفع یدین کیا جاتا تھا، اور نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہوتا تھا، جہاں جھکو گے اٹھو گے سب جگہ رفع یدین، سجدے میں گئے رفع یدین کر کے جاؤ، سجدے سے اٹھے رفع یدین کرو، پھر دوسرے سجدے میں گئے پھر رفع یدین کرو، سجدے میں جاؤ پھر اٹھے پھر رفع یدین کرو۔ اور حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی کل خفض و رفع رفع یدین کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ رفع یدین کم ہوتا گیا، وہاں یہاں چھوڑ دیا، وہاں سے چھوڑ دیا، وہاں سے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہر رکعت میں 2 جگہ رفع رہ گیا، پھر آخر میں صرف تکبیر تحریمہ میں رہ گیا، نماز میں سے رفع ختم کر دیا۔ تکبیر تحریمہ میں کیوں رہ گیا؟ ایک بہت باریک بات ہے، سنو، ہم کھڑے ہوئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز شروع ہوئی؟ ابھی نہیں ہوئی، تو یہ جو رفع یدین ہم نے کیا وہ نماز میں ہے نماز سے باہر ہے؟ بہت باریک بات ہے، سنو، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی تک نماز شروع نہیں، اللہ اکبر بر پورا ہو اب نماز شروع ہوئی، تو یہ رفع یدین تو نماز سے باہر ہے، ساری نماز میں سے رفع یدین ختم کر دیا، کیونکہ رفع یدین حرکت ہے، اور حرکت جو ہے نماز کے منافی ہے۔ وہ ہمارے ایک پڑوسی ہیں جو دوپہر کو ظہر میں تکبیر کہتے ہیں، کہیں چلے گئے؟ افطار تو کرتے ہوں گے وہ سمجھیں گے نہیں، وہ عربی اردو نہیں جانتے، تو اگر ہوں گے وہ ایسا ہلتے رہتے ہیں جو پاس میں کھڑا ہے اس کی نماز بھی خراب ہو جاتی۔ تو یہ حرکت، آدمی نماز میں کھڑا ہے تو اسے سوکھا تنا بن جانا ہے، ذرا نہیں ہلنا، اور ہماری نماز ہے کہ اللہ اکبر، ارے بندر کی طرح نماز پڑھ رہا، ہماری نمازیں بندر کی طرح کی نمازیں ہیں، نماز میں کھڑے ہو گئے سوکھا درخت۔ تو ہمارے دوست میرے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ اتنا بیچارے نماز میں ہلتے ہیں کہ مجھے الجھن ہوتی ہے، میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب میری خراب ہو جاتی ہے پڑوسی کی، نیبر کی، تو ان کی کتنی شاندار ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز میں حرکت نہیں ہے، حرکت نماز کے منافی ہے۔
اس لیے آہستہ آہستہ ساری نماز میں سے رفع یدین نکال دیا. اور یہ جو تکبیر تحریمہ میں یہ بارڈر پر ہے، نماز کے اندر نہیں ہے. یہ ابو حنیفہ اور مالک رحمہم اللہ کی رائے ہے کہ پہلے حدیثیں رفع والی حدیثیں پہلے کی ہیں اور ترک رفع والی حدیثیں بعد کی. دوسرے دو اماموں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یوں نہیں ہے. پہلے نماز میں رفع نہیں تھا، بعد میں رفع بڑھا، نماز میں رفع بڑھا. لہذا رفع یدین سنت ہے اور بعد کی روایت ہے، اور رفع نہ کرنا یہ پہلے کی روایت ہے. اب دو اماموں کی یہ رائے ہے تو وہ اپنی رائے پر عمل کریں گے اور ان کے فالوور ان کی رائے پر عمل کریں گے. ابو حنیفہ اور مالک کی رائے پر تھوڑے عمل کریں گے، اور ابو حنیفہ اور مالک شافعی اور احمد کی رائے پر تھوڑے عمل کریں گے. جس کی جو رائے ہے، تو روایتیں دونوں طرح ہوتی ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ پہلے والی یہ روایت ہے، بعد والی یہ ہے. ایک رائے یہ کہ نہیں پہلے والی رفع کی بعد میں ترک رفع کی، دوسری رائے کہ نہیں پہلے ترک رفع کی پہلے بعد میں رفع شروع ہوا. بہرحال ایسا ہوتا ہے. اور یہاں رک کر کے ایک مسئلہ تمہیں سمجھاؤں، اور وہ بہت بڑی غلط فہمی دور کرے گا. لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی اللہ رسول کا فالو ہونا چاہیے، تقلید اللہ رسول کی کرو، یہ امام چار بت کہاں سے آ گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں اس کی حقیقت کل عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.